ایک تو میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ اقامت دین ہے کیا، اور کیا اس کے لیے جد و جہد کرنا ہم پہ فرض ہے؟ اچھا سوال ہے. بالکل ایک جو مسلمان ہے نا، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ جو ہمیں دین رہتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اسلام کی بنیاد ہے. یہ دین مکمل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ بنیاد ہے. اس میں سب سے پہلے کلمہ ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہماری یہ بنیادیں ہی پوری نہیں ہیں ویسے تو، اللہ اکبر، کہ ہماری بنیادیں، اس پہ اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اس کے بعد امر معروف ہے، نہی عن المنکر ہے، نظام ہے، معاملات ہیں، اخلاق ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مدینہ گئے ہیں تو سب سے پہلے ریاست مدینہ، جس کا آج ہمارے نعرے بڑے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی بنیاد رکھی ہے. اور ایک ملٹی نیشنل اور بڑی ڈائیورس قسم کی سوسائٹی تھی مدینہ، جہاں پر یہود بھی آباد تھے اور بھی مذاہب تھے، مسلمان بھی آباد تھے. تو اس کمیونٹی کے اندر جو ہے جاتے ہی ایک ریاست کی بنیاد رکھی نا. تو اسلام، ابھی ہم ریلیجن کی بات کرتے تھے، تو عبادات سے بڑھ کر ایک پورے سسٹم کا نام ہے. اچھا، اس میں اب یہ اقامت دین کی جو ہم بات کرتے ہیں، تو جب آپ کسی بھی نظریے یا فلسفے کے دائی ہوتے ہیں، دیکھیں نا ہمارے ہاں ایک سٹیزن شپ کا کنسیپٹ ہے کہ باہر بھی ویسٹ میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے صاف رکھنا ہے، آپ نے قانون کی پاسداری کرنی ہے، آپ نے اچھا شہری بننا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا اس کا آپ کے ذاتی زندگی سے ہوتا ہے؟ اس سے اسٹیٹ بنتی ہے نا، اس سے ایک ریاست بنتی ہے، اس سے ایک معاشرہ بنتا ہے. تو وہاں پر، یہاں پر اسلام کے اندر آپ کہہ لیں کہ جو سٹیزن شپ ہے، اس کو آپ وہ والا رول دے سکتے ہیں کہ آپ نے وہ جو بات آپ اپنے لیے رکھتے ہیں وہ آپ نے معاشرے کے اندر بھی پھیلانی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کو سنوارنا ہے کہ مومن اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے پسند کرنا اپنا لائف سٹائل، وہ آپ اپنے دوسرے کے لیے پسند کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی پسند کریں. تو جہاں پر دوسرے معاشروں میں سٹیزن شپ کا کنسیپٹ ہے کہ آپ نے ایک اچھا شہری بننا ہے، ایک معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریہ اسلام ہے اس میں جو اقامت دین ہے، دیکھیں بڑا ایک خوبصورت شعر ہے کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا حسین فریب ہے جو کھا رہے ہیں آپ. یعنی کہ اسلام پریکٹس نہیں ہو سکتا جب تک وہ سوسائٹی کے اندر نہ آ جائے. دیکھیں میں آپ کو بہت اچھا مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیں، لیکن رات کو آپ پورن دیکھیں گے، کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ آپ کی ایکسیس ٹو گناہ جو ہے، یا گناہ کرنے والے ادارے اس طرح کھلے عام آپ کے شہر میں عام ہیں. تو اسلام، یہ جمعے کے خطبوں میں ایک آیت پڑھی جاتی ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ 3 چیزیں سوسائٹی سے جب تک رکیں گی نہیں، جتنے مرضی آپ بھاشن دے لیں، برائی نہیں ختم ہو سکتی. تو دین تو شر کو ختم کرنے کا نام ہے، اور اس کے لیے قانون بنے گا، اس کے لیے ادارے بنیں گے، اس کے لیے لوگ ایکٹیو ہوں گے، اس کے لیے ادارے ایکٹیو ہوں گے. تو اور جو یہ لوگ کام کر رہے ہوں گے ان کے روکنے کے لیے کون روکے گا؟ پولیس روکے گی نا. تو پولیس کو اسلامائز کرنا ہے، قانون روکے گا، قانون کو اسلامائز کرنا ہے. یعنی وہ دنیا ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی. دیکھیں نا، ان لوگوں نے بھی اپنا ایک فلسفہ جو نیشن اسٹیٹ کا فلسفہ ہے، اس کے لیے ایک پوری اسٹیٹ بنائی ہے، ایک ورلڈ آرڈر ترتیب دیا ہے، ایک خاص طرح کا. دیکھیں وومن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے، فیمنزم کی بات ہوتی ہے، یا کہہ لیں کہ وومن اینیمل رائٹس کی بات ہوتی ہے، کیا کیا باتیں نہیں ہوتی. یہ سب نظریات معاشرے بناتے ہیں. تو اسلام جب آپ سمجھتے ہیں کہ انفرادی عبادات اور دم درود اور اللہ سے کچھ باتیں کر لینے کا نام ہے، اسلام پریکٹس ہی نہیں ہو سکتا اپنی ایسنس کے اندر جب تک وہ ایک معاشرے اور ایک قانون کا حصہ نہ بن جائے. تو اس کے لیے جد و جہد کرنا کہ ایک مسلمان، پورا مسلمان بننے کے لیے، میں مسلمان ہوں، مجھے پورا مسلمان بننا ہے، میں 10% مسلمان رہوں گا اگر میں اس معاشرے میں رہا. تو پورا مسلمان بننے کے لیے مجھے جو پروٹوکولز چاہیے اور جو مجھے ماحول چاہیے، اس ماحول کے لیے میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ اقامت دین کی جد و جہد ہے، بہت آسان الفاظ میں، تاکہ میں آدھا مسلمان ہوں، میں پورا مسلمان بن سکوں، معاشرے کو بھی، اور پورے معاشرے میں امن. دیکھیں انصاف کے لیے اٹھنا، کتنے لیڈرز ہیں، کتنے ہیروز ہیں، کوئی کمیونسٹ ہیں، کوئی کچھ ہیں، انہوں نے جانیں قربان کی ہیں. تو جب اسلام کے نظام انصاف کے لیے کوئی جان قربان کرتا ہے تو لوگوں کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو انصاف کے لیے دنیا میں جتنے شہر بنے ہیں، ریاستیں بنی ہیں، انصاف کے لیے بنائی گئی. لوگوں نے لڑا، خون بہے، لاکھوں لوگ مرے، انقلابات آئے. تو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، کہ خاندانوں کے لیے ایک اچھے رویے اور احسان کا رویہ مجموعی طور پہ. دیکھیں اس میں بڑی بات مکمل کرتے ہیں کہ وہ معاشرہ جہاں پر لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ عام ہو اور ٹانگیں کھینچنے کا جذبہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. سود اور زکوٰۃ پہ جب بھی بات ہوتی ہے نا، تو کہتے ہیں کہ سود مائنڈ سیٹ کیا پیدا کرتا ہے. آپ اس پہ بات کریں کہ میں نے کس بندے کو کیسے قرض میں جھانسنا ہے اور کیسے اس کی مجبوری سے فائدہ کر کے میرا بزنس چلنا ہے. ایسے ہی ہے. اور زکوٰۃ کیا ہے کہ میں نے کیسے اپنا پیسہ کسی مجبور کو دینا ہے. 2 مائنڈ سیٹ بن رہے ہیں.
تو یہ جو احسان کا مائنڈ سیٹ ہے, لوگوں کی خیر خواہی کا مائنڈ سیٹ, ایک گھر میں ایک آپ جس جگہ پہ کام کرتے ہیں, اگر اس آفس کا کلچر ہوتا ہے نا, آفس کا کلچر یہ ہے اس لیے مجھے ایسا ہونا پڑ رہا ہے, اگر اس آفس کا کلچر کارپوریٹو ہے, ویلکمنگ ہے, تو کون نہیں وہاں رہنا چاہے گا. ایسی تو احسان کا معاشرہ, جہاں لوگوں کی خیر خواہی ہو, جہاں لوگوں کو دیا جا رہا ہو, اور لوگوں کی مجبوریوں میں پھانسنے کے بجائے ان کو مجبوریوں سے نکالنے کا مائنڈ سیٹ ہو, اور پھر ایک عدل کی جد و جہد ہو, اس ایک عالی شان نظام کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اس کے لیے جد و جہد کرنا اقامت دین, اور اس کے لیے جد و جہد نہیں کرنی تو پھر کس کے لیے کرنی. صحیح زبردست.